أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسين بن ثوير بن أبي فاخته قال أبو عبد الله عليه السلام: يا حسين، من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين ابن علي عليهما السلام، إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة. عزیزان محترم، ناظرین محترم، اس وقت سرزمین کربلا معلیٰ اربعین امام حسین علیہ السلام کا یہ منظر ابھی 10 سفر ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اربعین امام حسین علیہ السلام کا دن آ پہنچا ہے، اس لیے کہ زائرین امام حسین علیہ السلام کی کثرت اور امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی کثرت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے زائرین امام حسین علیہ السلام کی آمد اور ان کے لیے جو ثواب اور اجر ہے اس کثرت سے بیان کیا ہے کہ ہر زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر آنے کی تمنا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اجر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اجر اللہ نے زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے معین کیا ہے۔ میں نے یہ جو روایت پڑھی ہے آپ کے سامنے، جو ثویر بن ابی فاختہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا: یا حسین بن ثویر، جو بھی اپنے گھر سے نکلے اور وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا قصد کرے، ان کان ماشین، اگر وہ پیدل چل کر زیارت کے لیے آئے گا، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، تو پروردگار عالم اس کے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھے گا، ومحا عنہ سیئۃ، اور ہر قدم پر گناہ کو معاف کرے گا، حتی اذا صار فی الحائر کتب اللہ من المصلحین المنتجبین المفلحین المنجحین، یہاں تک کہ زائر امام حسین علیہ السلام جب حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کامیاب اور کامران ہونے والے شخصوں میں سے شمار کرتا ہے، لکھ دیتا ہے اس کا نام۔ حتی اذا قضا مناسکہ کتبہ اللہ من الفائزین، اور جب وہ زیارت کے امور کو انجام دے لیتا ہے، زیارت پڑھتا ہے، قبر امام حسین علیہ السلام کا بوسہ دیتا ہے، 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے کامیاب لوگوں میں سے شمار کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کتنی عظیم شے ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کہ جس کے عوض اللہ
زائر امام حسین علیہ السلام کو کامیاب لوگوں میں سے شمار کرتا ہے۔ وہ لوگ جو زیارت پر آئے ہوئے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو، اور وہ لوگ کچھ زیارت کے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار ان لوگوں کو بھی جلد سے جلد سرزمین کربلا پر آنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ زیارت امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر آ کر حرم امام حسین میں ذریعہ امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دے کر بارگاہ رب العزت میں شکر خدا کر کے نماز پڑھ کے اس جگہ پر بھی کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، اور امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہاں پر آ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جو دور ہیں انشاءاللہ وہ دور سے اگر یہاں نہیں آ سکے ہیں تو وہ دور سے زیارت اربعین پڑھیں گے، زیارت امام حسین پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت انہیں بھی زائرین امام حسین میں سے شمار فرمائے گا۔ لہٰذا کتنا بڑا اجر ہے، اللہ رب العزت من الفائزین، اس کو جو ہے فائزین میں سے شمار کرتا ہے۔ اذا اراد الانصراف اتاہ ملک فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقرئک السلام ویقول لک استأنف العمل فقد غفر لک ما مضى۔ جب وہ زیارت کو مکمل کر لیتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے زائر امام حسین، تیرے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہو۔ اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے زائر امام حسین، تیرے جو گناہ ابھی تک جو تجھ سے گناہ ہو گئے تھے وہ گناہ اللہ نے امام حسین کے صدقے میں بخش دیے ہیں، لہٰذا اب اس کے بعد تو خود کو گناہوں سے محفوظ رکھ، خود کو گناہوں سے بچا کے رکھ۔ عزیزان محترم، بہت ساری روایات ہیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے اجر اور ثواب، پیدل چل کے آنے کی زیارت، امام حسین کے حرم میں آ کر زیارت، اس کے بہت سارا اجر، بہت ساری فضیلت ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں، ذکر ہوئی ہیں۔ لہٰذا اور ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے، یا علی زر الحسین علیہ السلام ولا تدعہ، امام فرماتے ہیں علی امام حسین کی زیارت کرو اور اسے چھوڑو نہیں، ترک نہ کرو۔ قال قلت، تو اس وقت راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا ما لمن اتاہ من الثواب، اگر کوئی آئے زیارت امام حسین کے لیے تو اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ قال من اتاہ ماشیا کتب اللہ له بكل خطوة حسنہ ومحا عنہ سیئہ، جو بھی زیارت امام حسین کے لیے آئے، جتنا قدم پیدل چلے گا ہر قدم پر اللہ رب العزت اس کا ایک گناہ معاف کرے گا اور اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا۔ وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً، اور اس کے درجہ کو بلند کرے گا۔ فَإِذَا أَتَاهُ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ، اور دو فرشتوں کو اس کے اوپر اللہ رب العزت مسلط کرے گا۔ وہ دو فرشتے اس کی نیکیاں جو بھی اس سے سرزد ہوں گی ان نیکیوں کو لکھے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس سفر میں کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے اس کی اس لغزشوں کو نہیں لکھیں گے۔ ولا یکتبان ما یخرج من فیہ من شر ولا غیر ذلک فاذا انصرف ودعاه وقال یا ولی اللہ مغفورا لک، یعنی جملہ دیکھیں اس روایت کا جو کامل الزیارات کی یہ روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں فَإِذَا انصرف وَدَّعَاهُ، جب وہ جانے لگے گا تو یہ جو فرشتے ہیں اسے خدا حافظ کہنے کے لیے جائیں گے۔
وقال اور اس سے کہیں گے یا ولی اللہ، یعنی یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے، یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ فرشتے اسے ولی اللہ کا خطاب دیں گے، ولی اللہ کہہ کر پکاریں گے، مغفورا لک یا ولی اللہ، تجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، انت من حزب اللہ و حزب رسولہ و حزب اہل بیت رسولہ، اور تیرا شمار اللہ والوں کے گروہ میں ہے، تیرا شمار رسول اکرم کے گروہ میں ہے، تیرا شمار رسول اکرم کے اہل بیت کے شمار میں ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد واللہ لا تر النار بعینک ابدا ولا تراک ولا تطعمک ابدا، اور تجھے آتش جہنم سے خوف زدہ ہونے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ناظرین محترم، محبان امام حسین علیہ السلام، سرزمین کربلا، اس وقت آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، واقعاً آپ کا دل بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا۔ ثواب بے حد ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ثواب بے حد ثواب ہے۔ اب ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ کیا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جو روایات میں ثواب ہے، جو روایات میں اجر ہے، ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر گناہوں کا معاف ہو جانا، کیا بعض روایات میں ہے کہ ہر قدم پر حج کا ثواب اور ہر قدم پر عمرے کا ثواب، کیا بعض روایت میں ایک حج کا ثواب، ایک عمرے کا ثواب، گناہوں کا معاف کیا جانا، درجات کا بلند ہونا، یہ سارے فضیلت اور یہ سارا ثواب، یہ سارا اجر عطا کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، امام حسین کے چاہنے والوں، یہ جو 40 کا موقع ہے، یوں تو زائرین سال میں آتے رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی اور بھی دن ہو، سال کے ہر ایام میں آتے رہتے ہیں ہم، لیکن خاص کر کے جو زائرین 40 کے موقع پر امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں غور یہ کرنا ہے، ہمیں فکر یہ کرنا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ایک طرف روایات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب اجر ہے، ثواب ہے۔ اب اگر دوسری جہت سے دیکھا جائے تو یہ جو مجمع ہے، یہ جو افراد ہیں، جو لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، امام حسین کی راہ میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، اور نہ دن کی دھوپ کا ان کو کوئی خوف ہے، نہ پیاس کا کوئی ڈر ہے، نہ بھوک کی کوئی توجہ ہے، کوئی پرواہ ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں زیارت امام حسین کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی، ثواب کے ساتھ ساتھ کیا اس کا اور بھی فائدہ ہے، اس کے اور بھی اجر ہیں؟ کیا اس زیارت کو اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ زیارت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، یا اس وقت جو ہمارا مجتمع ہے شیعت کا، یہ جو زیارت 40 ہے، یہ ہمارے لیے ایک رمز بن چکی ہے۔ یہ بہت بڑا اجتماع ہے جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا کے ہر کونے سے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور یہاں پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، ایک عجیب سی چاہت ہوتی ہے، ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنوں میں آ گیا، اپنوں سے ملاقات ہے۔ عزیزان محترم، کیا زیارت امام حسین علیہ السلام، یہ جو زیارت ہے، زیارت 40، اس کا تعلق امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور یا امام زمانہ علیہ السلام کا جو
اس وقت کا منظر ہوگا، اس منظر سے بالکل اگر دیکھا جائے، اور وہ جو روایات ہیں جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار یا امام مہدی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ وہ جو ایک منظر ہے جو روایات پیش کرتی ہے، اس منظر سے اربعین کا منظر کافی ملتا جلتا ہے۔ جو یہاں پر لوگوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت، خدمت کا جذبہ، بغیر کسی کا نام جانے ہوئے، بغیر کسی کی زبان سمجھے ہوئے، بغیر قوم ملت کے کوئی فرق کیے ہوئے ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کے لیے راہ ہموار کرنا، کوشش کرنا کہ کبھی ہماری ذات سے اس راستے میں کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے کو اذیت نہ ہو۔ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت بھی جو مومنین کا، امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کا، یا اس وقت جو امام کی حکومت قائم ہوگی، اس حکومت کا بھی یہی طرۂ امتیاز ہوگا کہ اس حکومت میں رہنے والے ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت نہیں بنیں گے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے باعث محبت، باعث رحمت اور شفقت ہوں گے۔ لہذا اگر وہ جھلک دیکھنی ہے، جو جھلک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور واقعاً اگر دیکھا جائے، جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی اگر کسی کو جھلک دیکھنا ہے تو آئے آ کر یہاں اربعین میں دیکھے کس طرح سے لوگ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، آنے والے لوگوں کو اپنے پلکوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بالکل امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام مہدی علیہ السلام، جو مقصد امام حسین علیہ السلام کا تھا، وہی مقصد امام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو مقصد تھا وہ اصلاح تھا، امام مہدی علیہ السلام کا بھی جو مقصد ہوگا وہ مقصد اصلاح کا مقصد ہوگا۔ لہذا یہ جو نہضت ہے، یہ جو زیارت اربعین ہے، زیارت اربعین کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہضت، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن، اس سے اور امام حجت، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو زیارت اربعین ہے، اس زیارت سے گویا یہ کہ ایک راہ ہموار ہو سکتی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے۔ عزیزان محترم، اگر زائرین امام حسین علیہ السلام کی ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک روایت اور ان بشیر الدحان جو کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال ان الرجل، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال ان الرجل لیخرج الى قبر الحسین فله اذا خرج من اہلہ باول خطوة مغفرۃ لذنوبہ، پہلے قدم پہ ہی اس کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا انسان کو تحفہ کیا چاہیے؟ امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انسان جب نکلے زیارت کے لیے تو امام حسین کی زیارت، امام حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مفروض الطاعہ سمجھتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آنا چاہیے۔ یہ ساری روایات، بہت ساری روایات ہیں جو کامل الزیارات، وسائل الشیعہ، بحار الانوار، جو امام حسین علیہ السلام کے
زیارت پر آنے والوں کے لیے جو اجر اور ثواب بیان کر رہی ہیں. ایک اہم روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے. قال الامام الرضا علیہ السلام: من زار قبر ابی عبداللہ بشط الفرات کان کمن زار اللہ فوق عرشہ. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی قبر ابی عبداللہ یعنی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی شط فرات یعنی کربلا میں، کان کمن زار اللہ فوق عرشہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے عرش اعظم پر اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے. یہ اجر ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کأنہ عرش پر اللہ کی زیارت، اس سے بڑا اجر، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے. عن بشیر الدحان سمعت ابا عبداللہ الصادق علیہ السلام یقول وهو نازل بالحیرہ، یعنی ہیرا میں تھے امام علیہ السلام، عنده جماعة من الشیعہ فاقبل الی بوجہ، امام متوجہ ہوئے، فقال یا بشیر احججت العام، یعنی سال حج کیا؟ قلت جعلت فداک، مولا آپ پر قربان ہوں. لا نہیں، ولیکن عرفت بالقبر، قبر الحسین علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، حج پہ تو نہیں گیا تھا، لیکن امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقال یا بشیر واللہ ما فاتک شیء مما کان لاصحاب مکہ بمکہ. کہا اے بشیر، کوئی بھی چیز جو کہ مکہ میں جو لوگ تھے جو انہیں نصیب ہوا، تو چونکہ حج پہ نہیں گیا تھا لیکن قبر امام حسین علیہ السلام پر زیارت کے لیے گیا تھا، لہٰذا تجھے بھی وہی سب نصیب ہوا جو لوگ مکے میں تھے حج کی صورت میں جو انہیں نصیب ہوا. یعنی وہ توفیق جو مکے میں حاجیوں کو ملی، وہی توفیق اگر کوئی حج پر نہ جا سکے اور امام حسین کی زیارت کے لیے آئے تو اللہ رب العزت وہی توفیق اسے عطا کرتا ہے. امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فقالت، اس وقت بشیر نے، امام علیہ السلام نے، قال یا بشیر ان الرجل منکم لیغتسل علی شاطئ الفرات ثم یاتی قبر الحسین علیہ السلام عارفا بحقہ فیعطیہ اللہ بکل قدم یرفعہ. یعنی اس میں وہی اجر و ثواب ہے کہ اگر کوئی آئے اور غسل کرے اور غسل کر کے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے تو اللہ ہر قدم پر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. عزیزان محترم، ناظرین محترم، امام علیہ السلام کی زیارت کا اجر، 40 کی زیارت، امام مہدی علیہ السلام کے دیدار کا شوق، یہ منظر وہی منظر ہے انشاءاللہ جو منظر امام مہدی علیہ السلام کے قدوم اور ان کے ظہور کے وقت ہوگا. دعا ہے بارگاہ رب العزت میں پروردگار ہم سب کو امام مہدی کے ناصرین میں سے شمار کرے تاکہ ہم ان کے ساتھ امام حسین کے خون کا بدلہ لے سکیں اور دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو سکے. Hussein